تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا لکھایا موجود ہے تو پھر ہمارے اعمال پر ہمیں جزا و سزا کیسے؟ پھر جنت اور دوزخ کے کیا معنی ہوئے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے مجھے بھی کافی ٹائم ستائے رکھا. کافی مرتبہ میرے ذہن میں یہ باتیں آتی کہ اگر سب کچھ پہلے کا لکھا ہوا موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ چکے ہیں، وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے، چھپا ہوا اللہ کے پاس موجود ہے، تو پھر ہمیں ہمارے اعمال پر جو جزا ملنی ہے، سزا ملنی ہے، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کیسے ٹھہرے؟ تو اس سوال نے مجھے کافی ستائے رکھا کافی عرصہ. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ عربی میں اور دینی کتابوں میں ایک ٹرمینولوجی استعمال کی جاتی ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، علم اللہ صادق، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم سچا ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ انسان کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہے. الغرض اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اس تقدیر کی سمجھ مجھے اس وقت آئی جب ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا. وہ اس طرح تھا کہ ایک صاحب تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا ان کے آفس میں اور کہنے لگا کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا، کوئی علم جانتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے مستقبل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. تو وہ صاحب بڑے بزی تھے، کہنے لگے کہ مجھے ان چکروں میں نہ ڈالو، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، تو میں اس کا مجھے کوئی یقین نہیں ہے. وہ کہتا ہے آپ مجھے 1 منٹ دے دیں. اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جی، 1 منٹ آپ کو دیا. اس کے پاس آلریڈی لکھا ہوا ایک رینڈم چیزوں کا مجموعہ تھا جو اس نے ایک پیپر پر لکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آپ یہ ان میں سے کوئی چیز ایک سلیکٹ کر لیں، کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں. تو وہ حضرت کہنے لگے کہ اس بندے نے میری ٹیبل سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر ایک نام لکھ دیا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے جو آپ نے ابھی جس چیز کا انتخاب کرنا ہے، جو چیز آپ اپنے پاس لکھیں گے، وہ میں پہلے سے آپ کی لکھ کر ادھر بیٹھا ہوں، تو آپ 100% وہی چیز لکھیں گے. تو وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، میں وہ چیز نہیں لکھوں گا جو اس نے اپنے پاس لکھ کر رکھی ہوئی ہے. کہتے وہ کچھ 30-40 چیزوں کا ایک مجموعہ تھا. کسی پر پینسل لکھا تھا، کسی پر کاپی لکھا تھا، مسجد لکھی ہوئی تھی، کسی پر میز لکھا ہوا تھا، کرسی لکھی ہوئی، ٹیبل لکھی ہوئی، کوئی صوفہ لکھا ہوا، یعنی مختلف چیزیں لکھی ہوئی تھیں. ان کا ذہن بنا کے چلیں ٹھیک ہے جی میں یہ چیز لے لیتا. کہتے نہیں یہ اس نے لکھا ہوگا، یہ نہیں، میں کوئی اور لکھ لیتا ہوں. کہتا کہ میں 4-5 مرتبہ وہ میں نے ادھر ادھر سوچا بھی یہ نہیں، اس نے یہ لکھا ہوگا. کہتا میں نے ایک پر یقین کر لیا، چلیں یہ لکھ لیتا ہوں. کہتا یار یہی اس نے لکھا ہوگا، بدل دیتے. اس نے وہ اس چیز کا انتخاب کیا جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اس نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا. کہتا اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور مجھے دکھایا. کہتے اپنا دکھائیں جی. اس نے اپنا دکھایا تو وہی لکھا ہوا تھا. وہ کہتا میں بڑا پریشان ہوا، بھی میں نے تو بڑا سوچ سمجھ کے اور ادھر ادھر دیکھ کر لکھا بھی، چلیں اسے پتہ نہیں چلے گا. لیکن الغرض جب وہ بندہ جو علم نجوم کا ماہر ہے، یا اس کا جو بھی اس کے پاس علم تھا، وہ انسان وہ اس چیز کے بارے میں جان سکتا ہے جو وہ مستقبل میں کرنے والا ہے، تو پھر وہ رحمان کیوں نہیں جان سکتا؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو کیسے علم نہیں ہو سکتا؟ وہ جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، وہ جو ساری دنیا کو چلانا ہے، جس نے سارا معاملات کرنے ہیں، تو وہ کیوں نہیں سب کچھ پہلے سے لکھ کر رکھ سکتا؟ اس کے علم میں ہے کہ میں نے اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ کام کرنا ہے، میں نے اتنے بج کر اتنے منٹ پر نماز پڑھنی ہے، میں نے اتنے بج کر اتنے منٹ پر کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہے. اس کو اس چیز کا علم ہے، اس نے آلریڈی لکھا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے اگر لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں جزا کیسی؟ اس کے علم جیسے جو ہم کام کرتے ہیں یہ ہم آزادانہ کرتے ہیں، بغیر کسی پریشر کے کرتے ہیں، بالکل وہ اس کے علم میں ہے کہ اس نے یہ آزادانہ ایسے کام کرنا تھا. جو ہم نے کرنا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وہ لکھ کر رکھ سکتے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پہلے کا لکھا ہوا تھا تو پھر ہمارے اعمال پر جزا کیسی؟ وہ لکھا ہوا ہے جو ہم نے اپنے آزادانہ طریقوں سے کسی کی پریشر اور کسی کے بہکانے یا یہ وہ کرنے سے ہم نے کبھی بھی وہ نہیں کرنا تھا. یعنی ہماری چوائس ہی وہ تھی، ہمارا انتخاب ہی وہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لہٰذا اس پر ایسے بات کرنا کہ پہلے کا لکھا ہوا ہے اور اب ہم اس پر مجبور ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہر شے کا علم ہے.